اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین وقار آج کی جمعہ کی نشست کے اندر ایک بڑے عام عنوان پر گفتگو کا ہم آغاز کریں گے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر مختلف پریشانیوں، دکھوں اور امتحانوں کا شکار رہتا ہے۔ چونکہ مسلمانی یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے دکھ، پریشانی، آزمائش، امتحان یہ اس کے ساتھ لگے رہیں گے اور ان بٹیوں سے اسے وقتاً فوقتاً گزرنا پڑے گا۔ کبھی انسان کو اپنے جسم کے اندر کسی بیماری کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کبھی انسان کو غربت اور افلاس کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کبھی انسان کو قرضے کے بوجھ تلے لا کر پھر آزمایا جاتا ہے، اور کبھی انسان اولاد کی وجہ سے آزمائش کا شکار ہوتا ہے۔ کبھی انسان کے پاس قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے لیکن حفاظت کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔ تو آج کی نشست کے اندر اس عنوان پر ہم گفتگو سماعت کریں گے کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دکھوں سے، پریشانیوں سے، رنج و الم سے نکلنے کے لیے کچھ وظائف ارشاد فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے جو وظیفہ دیا جاتا ہے وہ وظیفہ پوری امت کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ مرد و عورت اس وظیفے کا فیض لے سکتے ہیں، اور اس وظیفے کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے اور اس وظیفے کی ایک اپنی شان ہوتی ہے۔ مختلف بیماریوں کے لیے، دکھوں کے لیے، مختلف دردوں کے لیے، مختلف آزمائشوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر حدیثوں کے اندر مختلف باتیں ارشاد فرمائی اور کلمات کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان کلمات کے لیے کسی عالم یا حافظ کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہی یہ کلمات پڑھے گا تو اگلے کو فائدہ ہوگا، بلکہ امت کا ہر بندہ جس نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ ان کلمات کو پڑھ کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا فائدہ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ مختلف معاملات کے اندر حضور نے مختلف وظیفے ارشاد فرمائے۔ میں سب سے پہلے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا حضور رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میرے جسم کے اندر شدید درد تھا، اور اس طرح کا درد کہ لگ رہا تھا کہ میری جان نکل جائے گی۔ اور بعض درد جسم سے نکلنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر ڈاکٹروں کی بنائی ساری مشینیں جواب دے جاتی ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت، اس طرح کی کنڈیشن، اس کے اندر علاج کرانا بھی سنت ہے، لیکن روحانی طور پر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جو وظائف ارشاد فرمائے، ان وظائف کو بھی بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہیے۔ جتنا عقیدہ پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ اس کا فائدہ عطا فرمائے۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میرے جسم کے اندر شدید درد تھا، اس حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس جلوہ گر ہوئے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری کیفیت کو دیکھا، میرے جسم کے درد کو دیکھا، تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے امسح بیمینک 7 مرات، جسم کے جس حصے میں درد ہو رہا ہے اپنے ہاتھ کو وہاں پہ رکھو، اور 7 مرتبہ ہاتھ رکھ کر جو کلمہ میں سکھا رہا ہوں اسے پڑھو، فوراً تمہارا درد ختم ہو جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، حضور چاہتے تو خود وہ کلمہ پڑھتے، درد نے ختم ہو جانا تھا۔ کلمہ نہ بھی پڑھتے، خالی دعا کرتے تو بھی درد چلا جانا تھا۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ خالی حضرت عثمان بن ابی العاص کے لیے نہیں تھا، بلکہ سامنے وہ تھے، اور یہ معاملہ قیامت تک غلاموں کے لیے، امتیوں کے لیے تھا کہ جسم کے کسی حصے کے اندر اچانک ایسا شدید درد نکل آئے کہ یوں لگے کہ جان نکل جائے گی، اور کسی چیز سے افاقہ نہ ہو رہا ہو، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بتایا ہوا نسخہ استعمال کرو، میرے بتائے ہوئے کلمات کا ورد کرو، اللہ تعالیٰ اس درد سے تمہیں فوراً نجات عطا فرما دے گا۔ اچھا کرنا کیسے ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کل بسم اللہ ثلاثاً، پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر جسم کے جس حصے پہ درد ہو رہا ہے اس پہ پہلی مرتبہ ہاتھ رکھنا ہے۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ آقا حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا یہ پڑھنا ہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد، بس یہ اتنے سارے کلمات ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد جسم کے جس حصے کے اندر درد ہو رہا ہے اس حصے پہ ہاتھ رکھ کر ان کلمات کو 7 مرتبہ، یعنی 1 مرتبہ ہاتھ رکھنا، پھر کلمہ پڑھنا، پھر دوسری مرتبہ پھر ہاتھ رکھنا، پھر کلمہ پڑھنا، یوں 7 مرتبہ اس کلمے کا ورد کرنا ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری عزت کے پناہ میں آتا ہوں، اور میں تیری قدرت کے پناہ میں آتا ہوں اس بیماری سے جس کا شر میں محسوس کر رہا ہوں۔ میرے جسم کے اندر ایک نہ نظر آنے والی تکلیف ہے، اے اللہ میں اپنی اس تکلیف کے اندر اپنے آپ کو تیری عزت اور تیری قدرت کے حوالے کرتا ہوں، اس بیماری کے شر سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ جب محبوب کریم علیہ السلام نے مجھے یہ وظیفہ تلقین کیا ففعلت، تو میں نے ایسا ہی کیا، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا، اور اس کے بعد 7 مرتبہ درد والی جگہ ہاتھ رکھ کر میں نے اس ورد کو پڑھا اور اس وظیفے کو پڑھا۔ کہتے ہیں فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ، درد یوں ختم ہوا تھا جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا، یعنی ادھر یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہوئی، ادھر درد چلا گیا، وہ درد اور وہ تکلیف جس کی شدت سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جان جسم سے نکل جائے گی،
آقا حضور رحمت عالم اس کیفیت کے اندر تشریف فرما ہوئے تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے وظیفہ ارشاد فرمایا کہ اس وظیفے کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد پھر دیکھو اس کا فائدہ کیا ہوگا. اور حضرت عثمان بن ابی عاص کہتے ہیں کہ میں نے وظیفہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں تمہیں اس کا فائدہ بتا رہا ہوں. کہتے ہیں یہ درد میرا ایسے گیا جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا. اور پھر میں نے اس وظیفے کو اتنا پختہ کیا لم ازل امر بہی اہلی، میں ہمیشہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ وظیفہ یاد کرواتا تھا کہ جب کبھی کوئی درد ہو جائے، بیماری ہو جائے، تکلیف ہو جائے، اس وظیفے کا ورد کرو. اس وظیفے کے ورد پر اللہ تعالیٰ فوراً تمہیں درد سے شفا عطا فرمائے. مجھے پتا ہے اس گفتگو کے دوران یہ وظیفہ آپ کو فوراً یاد نہیں ہوگا، تو سہولت کی خاطر میں نے ان وظائف کو ایک جگہ پہ لکھ کر پھر اسے موبائل کے اندر سیو کیا ہے. تو جسے یہ وظائف چاہیے ہوں وہ واٹس ایپ کا جو میرا نمبر ہے اس پہ رابطہ کریں گے تو میں یہ وظیفے ان کی طرف بھجوا دوں گا جس پہ اعراب لگے ہوئے ہیں، اور دیکھ کر آپ وہ وظائف پڑھیں گے. چونکہ یہ کسی پیر کا دیا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کے دیا ہوا وظیفہ ہے جس کے اندر برکت رحمت بالکل اسی طرح ہے جیسے 14 صدیاں پہلے تھی. آج بھی فیض وہی ہے، آج بھی رحمت وہی ہے. اور اس کے لیے شرط نہیں ہے، جو پیروں کے وظیفے ہوتے ہیں جو ان کا مرید ہے وہ وظیفہ وہی پڑھے گا، دوسرا نہیں پڑھ سکتا بغیر اجازت کے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیا گیا وظیفہ، اس وظیفے کا فیض یہ ہوتا ہے اسے ہر کلمہ پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے. ہر مرد، ہر عورت، ہر بہن، ہر بیٹی وہ اس وظیفے کا ورد کر سکتی ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے وہ خود نہیں پڑھ سکتا، یعنی بوڑھا ہے یا عربی زبان نہیں آتی، وہ لفظ تلفظ ادا نہیں کر سکتا، تو کوئی دوسرا بندہ پڑھ کر اس پر دم کرے، اسی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کے دم کرے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کا افاقہ عطا فرمائے گا. یہ ایک ٹائم تھا، یعنی جب بندہ درد میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو پھر اس کی کنڈیشن اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. وہ ہمارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ٹانگ کٹی تو تقریباً 1.5 یا 2 مہینے ہاسپٹل کے اندر ہمیں رہنا پڑا. تو تسلسل کے ساتھ جانا آنا لگا ہوا تھا. تو جو میری ڈیوٹی ہوتی یعنی جس دورانیے میں جاتا تو وارڈ کے اندر جتنے مریض ہوتے تھے تو مختلف وظائف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے میں ان پر دم کرتا. اور جب یہ کلمے پڑھتے تو وہ کہتے جی ہمیں بڑا فاقہ ہوا ہے، یعنی ہمیں بڑا اس کا فرق ہوا ہے. اصل یہ میرا پڑھا ہوا نہیں تھا، اصل بات ہے یہ اثر تھا رسول اللہ کی زبان مبارک. اور پھر دوسرے دن وہ اس کی تلاش کرتے تھے کہ ہمیں درد والی جگہ پر اس وظیفے کو پڑھا جائے. تو بے شمار درد جسم کے ایسے ہوتے ہیں جن دردوں کا علاج کوئی گولی اور ٹیکا نہیں ہوتا، اور جن دردوں کی آزمائش یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر ان کلمات کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ان سے نجات اور حفاظت عطا فرماتا ہے. یہ پہلا وظیفہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور حضور نے ارشاد فرمایا ان نزل بی کرب او شدت، اے علی اگر کوئی دکھ آ جائے یا شدید مصیبت آ جائے، بے شمار دکھ اور مصائب ایسے ہوتے ہیں جس جگہ بندہ کھڑا ہوتا ہے تو محسوس یوں ہو رہا ہوتا ہے کہ اب نکلنے کا کوئی رستہ نہیں، میں تو گر گیا، میری تو اس جگہ پہ بس ہو گئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی کبھی کوئی دکھ آ جائے شدید یا کوئی مصیبت آ جائے اور اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو تو اے علی میں تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں، اس وظیفے کو پڑھنا اللہ اس دکھ اور مصیبت سے نکلنے کا رستہ پیدا فرما دے. وہ کلمات بھی مختصر کلمات ہیں. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ الکریم العظیم، پہلا حصہ یہ ہے، اور دوسرا حصہ سبحانہ تبارک اللہ رب العرش العظیم.
اور تیسرا حصہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، بآسانی۔ یہ ویسے ایک طریقہ کار ہے، جس چیز کو بار بار آپ رپیٹ کرتے ہیں، بار بار اس سے پڑھتے ہیں، وہ خود بخود حافظے میں محفوظ ہو جاتی، وہ یاد ہو جاتی ہے۔ تو اگر ان کلمات کو، چونکہ ہم مسلمان ہیں، آئے دن ہمارے ساتھ مصائب، بیماریاں، تکلیف، درد، مصیبتیں وہ لگے رہتے ہیں، تو ان سے نکلنے کے لیے، اچھا یہ جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کا ایک خاص فیض اور بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وظیفے کو اپنے خاندان کے اندر سکھایا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وظیفے کو پڑھ کر حدیث کے لفظ ینفس بہا، پھونک مار کے دم کیا کرتے، اور خصوصاً وہ بچیاں وَيُعَلِّمُهَا مُغْتَرَبًا، وہ بچیاں جن کے رشتے خاندان میں نہیں ہوتے، اجنبی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان بیٹیوں کو یہ وظیفہ سکھاتے تھے، کیونکہ جو اجنبی جگہ ہوتی ہے اس اجنبی جگہ کا اپنا ماحول ہوتا ہے۔ جو خاندان کی بچی خاندان میں ہے تو اسے خاندان کے لوگوں کا پتہ ہے، ان کے اخلاق پتہ ہیں، ان کے رہن سہن کا انداز پتہ ہے، ان کے بولنے کا انداز پتہ ہے۔ اور ایک اجنبی بچی ہے، وہ کسی خاندان کے اندر جا رہی ہے، اب اسے وہاں کے معاملات کا علم نہیں، اس کے لیے بالکل ایک نیا ماحول ہے، تو اس نئے ماحول کے اندر اس کا دل لگنا، ان کی عادات کے موافق زندگی بسر کرنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی ان حالات کے اندر ہم نے کئی رشتوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ آپس کے اندر ہم آہنگی نہیں تھی، ذہنی، ان کی سوچ اور تھی، ان کی سوچ اور، ان کا معیار اور تھا، ان کا معیار اور، وہ کچھ اور طرز کی زندگی بسر کرتے تھے اور یہ کسی اور طرز کی زندگی بسر کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹیوں کو یہ وظیفہ ارشاد فرماتے تھے، وہ بیٹیاں جن کے رشتے اجنبی جگہ پر ہوتے، رشتہ داروں میں نہیں ہوتے، باہر ہوتے تھے، تو آپ انہیں یہ وظیفہ پڑھایا کرتے تھے اور یاد کرواتے تھے کہ اے بیٹیوں، بار بار اس وظیفے کو پڑھتے رہنا، جس ماحول کے اندر تم جا رہی ہو اس ماحول کے اندر اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ یعنی چونکہ اس وظیفے کا جو حاصل ہے، ہر قسم کا درد، ہر قسم کی مشکل اور ہر قسم کی مصیبت، تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بیان فرمائی کہ میں بیٹیوں کو باقاعدہ تعلیم دیتا ہوں کہ وہ یہ دعا پڑھیں، جب بھی ان کا رشتہ کسی اجنبی جگہ پہ ہو جائے تو وہاں کے حالات ان کے موافق ہو جائیں گے، اور گھریلو زندگی کے اندر اللہ تعالی رحمتیں اور آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک دوسرا وظیفہ بیان فرمایا جو دکھوں سے، مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے نکلنے کا ہے۔ چونکہ اس کے الفاظ تھوڑے سے طویل ہیں، ہر ایک کو یاد ہونا مشکل ہے۔ دکھوں کے لیے، پریشانیوں اور آفتوں کے لیے ایک وظیفہ حضور نے اور بھی دیا، الفاظ بہت آسان ہیں اور ہر بندہ ان الفاظ کو ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے بھی یاد کر سکتا ہے، یعنی عام فہم ہے اور عام استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، لیکن ان کا ایک فیض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر میں حاضر ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا الا اعلمک کلمات، اے علی کیا میں تجھے کچھ کلمات نہ سکھاؤں؟ کون سے کلمات؟ اذا وقعت فی ورطۃ قلتها، جب کبھی تم دکھوں کے اندر پھنس جاؤ تو یہ کلمات پڑھو گے، وہاں سے نکلنے کا رب رستہ پیدا فرما دے۔ تو حضور نے پوچھا کہ علی کیا میں ایسے کلماتوں میں نہ سکھاؤں کہ جب دکھ شدید ہو جائیں، مصیبتیں طویل ہو جائیں، پریشانیوں کے اندر گھرے جاؤ تو ان کلمات کا ورد کرنا، وہاں سے اللہ تمہارے لیے نکلنے کی صورت پیدا کرے۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی بالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعلنی اللہ فداکا، حضور مجھے رب آپ پر قربان کر دے، کیوں نہیں مجھے آپ سکھائیں وہ کون سا وظیفہ ہے کہ میں پڑھوں، اگر دکھ میں ہوں تو دکھ سکھ میں بدل جائے، اور اگر مصیبت اور پریشانی کے اندر ہوں تو مصیبت اور پریشانی کا اختتام ہو جائے اور وہاں سے نکلنے کا رستہ پیدا ہو جائے۔
وہ کلمہ اور وظیفہ کیا ہے؟ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ تو سب کو آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے ساتھ ایک اور چیز جوڑنی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس اتنا سارا وظیفہ ہے، لاہور شریف اور بسم اللہ شریف، ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلمہ یعنی بسم اللہ شریف، اور دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ ملانا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا کیا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں ان اللہ یصرف بہا ما شاء من انواع البلاء، فرمایا بلا جس قسم کی بھی ہوگی اس وظیفے سے اللہ اسے دور فرما دے گا۔ یعنی ایک بلا اور مصیبت تو نہیں ہے، ایک پریشانی اور دکھ تو نہیں ہے، ہزارہ پریشانیاں اور دکھ اپنی اپنی نوعیت کے ہوتے ہیں، آزمائشیں اپنی اپنی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا من انواع البلا، کسی قسم کی کوئی بلا ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، فرمایا اس وظیفے کو پڑھنا۔ اس وظیفے کے پڑھنے پر اللہ کریم اس دکھ سے اور اس آفت سے اور اس پریشانی سے نکلنے کا تمہارے لیے رستہ پیدا فرما دے گا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک اور وظیفہ پیش کر دیا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ورثہ امت کو عطا فرمایا۔ اچھا، انسان چونکہ اس وقت نعمتوں کی کثرت ہے، نعمتوں کی کثرت ہونے کے بعد انسان فکر مند رہتا ہے کہ میری نعمتوں کی حفاظت رہے، مالدار ہوں تو میرے مال کی حفاظت ہو، چوری نہ ہو، میرے پاس گاڑی ہے تو گاڑی محفوظ رہے، چوری نہ ہو، میرے پاس کوئی اور چیز ہے وہ لٹے نہ، وہ برباد نہ ہو، اور اس کی خدائی حفاظت کا اہتمام ہو، یہ ہر بندہ چاہتا ہے۔ چونکہ مال کا خالی آنا یہ کمال نہیں ہے، آنے کے بعد مال کا محفوظ رہنا یہ اصل حقیقت ہے۔ مال آئے لٹ جائے، برباد ہو جائے، چوری ہو جائے، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا، لیکن اس وظیفے کا یعنی دینے کا انداز بڑا جداگانہ انداز تھا۔ یہ مشکات کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں وکلانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، رمضان شریف کے اندر صدقہ فطر اکٹھا ہوا تھا، صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی کہ تو نے اس صدقہ فطر کی حفاظت کرنی، محتاجوں کے اندر، غریبوں کے اندر اسے تقسیم کیا جائے گا، تو یہ اکٹھا ہو رہا ہے، ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا تھا، تو جس جگہ پر صدقہ فطر کو اکٹھا کیا گیا رمضان کے اندر، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کی میری ڈیوٹی لگائی۔ اچھا، یہ کون ڈیوٹی لگا رہا ہے؟ یہ وہ نبی ڈیوٹی لگا رہا ہے جس کی شان یہ ہے تنام عینایا ولا ینام قلبی، جس کی آنکھ سوتی ہے پر دل جاگ رہا ہوتا ہے، یعنی جس سے کوئی چیز پوشیدہ اور چھپی ہوئی، صحابہ کے گھر میں کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ آ کے بیان کرتے ہیں تو حضور اس کی ساری حقیقت کو واضح فرما دیتے۔ اب ڈیوٹی تو حضرت ابو ہریرہ کی تھی، لیکن وہاں جو کارروائی اکیلے میں ہوئی وہ ساری کی ساری مصطفیٰ اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ شان ہے حضور کی، یعنی آنکھ سوتی ہے لیکن دل جاگ رہا ہوتا ہے اور حالات کی خبر ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رات میں اپنی ڈیوٹی پر مامور تھا، چوکیدار بن کے اس کھجوروں کے ڈیر کی حفاظت کر رہا تھا۔ کہتے ہیں اتانی آتن، ایک آنے والا آ گیا، فجعل یحس من الطعام، وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر کھجوریں بھرنے لگا، ایک تھیلا اس نے لیا تھا، وہ بھر بھر کے کھجوریں لے کر جانے لگا۔ تو کہتے ہیں فَأَخَذَتْهُ، تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری ڈیوٹی تھی،
میں نے اس کا بازو پکڑا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں اور اس پر رسول اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے ان کی حفاظت کی، اور تو اسے چوری کر رہے ہو؟ کہتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ میں نے کہا لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح ہونے دے میں تجھے حضور کے دربار میں پیش کروں گا، رات میں تجھے باندھ کے رکھوں گا، چونکہ چوری کرتے ہوئے میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے، رنگے ہاتھوں تو پکڑا گیا ہے، لہذا صبح ہوگی تو میں تجھے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے اندر پیش کروں گا۔ اب وہ جو چور آیا تھا اس نے آگے سے کیا کہا، کہنے لگا انی محتاج وعلی عیال، ابو ہریرہ میں بڑا محتاج اور غریب بندہ ہوں، میرے بچے بہت زیادہ ہیں اور وہ سارے کے سارے بھوکے ہیں، ولی حاجۃ شدیدہ، اور مجھے بڑی شدید حاجت ہے، میں کبھی بھی چوری نہ کرتا، اگر میری حاجت شدید نہ ہوتی، میں بڑا ضرورت مند ہوں، بچوں والا ہوں، بھوکا ہوں، اور میں نے کھانے ہی کے لیے لیا ہے، تو مہربانی کرو مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر رحم آ گیا کہ بچوں کی خاطر اس نے یہ کام کیا ہے، بھوکا ہے، نادار ہے، اور کہہ رہا ہے میں بہت بڑا محتاج، کہتے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور کہتے ہیں فَأَصْبَحْتُ، جب صبح ہوئی تو میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ رات کو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، چونکہ اکیلا میں ہی تھا ڈیوٹی پر معمور۔ تو کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر حاضر ہوا، تو ابھی میں بولا ہی نہیں، تو رسول اللہ نے کہا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، وہ تیرا رات والا قیدی کدھر گیا؟ یعنی میں نے بتایا نہیں کہ کوئی بندہ میں نے رات کو قید کیا ہے، کوئی آیا تھا چوری کرنے، میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، تو میں صبح رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اللہ کے حبیب نے پوچھا ابو ہریرہ وہ رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ ڈیوٹی تو میں دے رہا ہوں اور میرے اوپر ڈیوٹی سونے مصطفیٰ کی نگاہ دے رہی ہے، وہاں کے سارے حالات کی انہیں خبر ہے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکا حاجتاً شدیدہ، میں نے ساری بات سچی بیان کر دی، میں نے کہا حضور وہ بندہ بڑا محتاج تھا، اس نے اپنی حاجت پیش کی، وہ بچوں والا ہے، بڑا بھوکا ہے، نادار ہے، میں اس کی فریاد سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا، ہاتھ اس کے کھول دیے۔ اب اللہ کے حبیب نے غیب کی خبر دی، حضور نے فرمایا ما انہو قد کذبک وسیعود، ابو ہریرہ اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، وہ چوری کرنے دوبارہ آئے گا، یعنی وہ جو بول رہا ہے تو نے اس کے بولنے پہ اسے چھوڑ دیا، اور میں محمد اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، نہ اس کے بچے بھوکے ہیں، نہ محتاج ہے، نہ غریب ہے، یہاں تو معاملہ ہی اور ہے، اور میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں ایک تو اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میں بڑا محتاج ہوں، بڑا غریب ہوں، بڑا حاجت مند ہوں، تو مجھے جانے دو، ایک تو یہ جھوٹ، اور دوسری بات یہ وہ دوبارہ آئے گا۔ آج رات بھی ذرا ہوشیار رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ مجھے کہا نا کہ وہ دوبارہ آئے گا، کہتے ہیں عرف تو میں جان گیا انہو سیعود کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا، چونکہ آج تک ہم نے مصطفیٰ کی زبان سے کوئی غلط بات سنی، حضور جو کہتے تھے وہی ہو جاتا تھا، سرکار نے خبر دی وہ آئے گا، میں جان گیا، عرف تو مجھے معرفت آ گئی، میں پہچان گیا وہ آئے گا، میں اس کا منتظر تھا۔ کہتے ہیں جب رات ہوئی لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سیعود، جیسے حضور نے کہا تھا ویسے ہی آدھی رات ہوئی تو آ کے اس نے کھجوروں کے ڈھیر سے کھجوریں بھرنا شروع کر دی، وہ آ گیا جیسے حضور نے کہا تھا، پھر آ گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے پکڑ کے کہا کہ اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اب تو تمہیں صبح رسول اللہ کے دربار میں پیش کروں گا، کل تو نے کہا میں محتاج ہوں، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، اور تجھے چوری کی عادت پڑی ہے، آج تو پھر آ گیا۔ اب وہ جو چور تھا نا بہت بڑا چور تھا، اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو واسطے ڈالے، اس نے کہا ابو ہریرہ میں بڑا محتاج بندہ ہوں، بڑا غریب بندہ ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، لینے آیا ہوں، حاجت بڑی شدید ہے، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم دل، آپ نے پھر چھوڑ دیا، دوسرے دن پھر چھوڑ دیا،
صبح جب ہوئی حضور کے دربار میں آئے تو آ کے بیٹھے تھے تو حضور نے پھر پوچھا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، تیرے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ وہ پھر آیا تھا، پکڑا تو نے، کیا بنا اس کا؟ حضور میں نے پھر چھوڑ دی۔ اس نے اپنی محتاجگی، بھوک، افلاس، اس کا رونا رویا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب اللہ کے حبیب نے پھر کلام ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ واپس چلے جا، اس نے جھوٹ بولا ہے، انہو سیعود، وہ دوبارہ آئے گا۔ یعنی 2 راتیں مسلسل چوری کرنے کے بعد ابو ہریرہ آج رات، تیسری رات پھر وہ آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پکا ارادہ کیا، اب آئے میں چھوڑوں گا نہیں، اب میں اسے حضور کے دربار میں لازمی پیش کروں۔ کہتے ہیں اب جب تیسری بار آیا تو میں نے اسے پکڑ لیا، آدھی رات کے وقت کھجوریں بھر رہا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا، بازو پکڑ کے میں نے اسے باندھ دیا۔ میں نے کہا میں تجھے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کروں گا، 2 راتیں مسلسل تو چوری کرتا رہا، میں نے تم پہ رحم کھایا، چھوڑ دیا، اور آج تیسری رات تو پھر آ گیا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس چور نے نا، بہت بڑا چور تھا، اس نے یہ سمجھا کہ ابو ہریرہ اب کسی صورت ماننے والا نہیں ہے، یہ تو مجھے لازمی صبح پیش کرے گا حضور کے پاس۔ کہنے لگا ابو ہریرہ میرے ساتھ سودا کر لے، میں تجھے کوئی ایسا علم دیتا ہوں، ایسا علم، جیسے آج یہ تیری چیز ہے نا چوری ہو رہی تھی، 1 دن 2 دن میں آیا ہوں، اب تیسرے دن بھی آ گیا ہوں، تو میں ایسی بات تمہیں بتاتا ہوں، ایسا وظیفہ دیتا ہوں، اگر تو پڑھ کے سو جائے گا اللہ تیری اس چیز کی حفاظت فرمائے گا، یہ چوری نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، کہنے لگا دعنی اعلمک کلمات، مجھے چھوڑ دے، میں تمہیں کچھ کلمے بتاؤں گا، اور ان کلموں کا فیض کیا؟ ینفعک اللہ بہا، ان کے صدقے اللہ تجھے فائدہ عطا فرمائے گا۔ اذا اویت الی فراشک، جب رات بستر پہ سونے لگو، کیونکہ بندہ گھر میں ہوتا ہے نا تو گھر کی چیزوں کی حفاظت مطلوب ہوتی ہے، گھر کی حفاظت مطلوب ہوتی ہے، سونا آدھی موت ہوتی ہے، سویا اور مرا ہوا بندہ برابر ہوتا ہے۔ سونے کی حالت کے اندر کتنے گھروں کے اندر مال لٹ جاتا ہے، تو اب وہ وظیفہ دے رہا ہے وہ چور جو 3 راتوں سے چوری کرنے آیا تھا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ میں تمہیں کچھ کلمات بتاتا ہوں، یہ کلمات تم پڑھو۔ کب؟ اذا اویت الی فراشک، جب رات بستر پہ جانے لگو، فقرا آیت الکرسی، تو آیت الکرسی کی مکمل اول سے لے کے آخر تک تلاوت کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو یہ آیت الکرسی یاد کروائی جاتی ہے، قرآن کی آیت ہے یہ، لیکن چونکہ اس کی اپنی جگہ پر فضیلتیں بے شمار ہیں، اس کا اپنا فیض بے شمار ہے، تو اس لیے اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جنہیں آیت الکرسی آتی۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم ایسا کرو، جب سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی اول سے آخر تک مکمل پڑھ لو، ہوگا کیا؟ فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر پر ایک فرشتہ پہرے دار بنا کے کھڑا کر دے گا۔ ایک محافظ وہ ہے جو ہم کھڑا کرتے ہیں، اور گھر کی حفاظت کے لیے آپ نے گاڑی کسی جگہ کھڑی کی ہے، کوئی چیز بھی ہے جس کو آپ محفوظ بنانا چاہتے ہیں، وہ ظاہری حفاظت کے انتظام وہ تو سارے کرنے۔ توکل یہ نہیں ہوتا کہ چیز کھلی چھوڑ دیں اور کہیں میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں، چونکہ آیت الکرسی میں نے پڑھی، ایسے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹنی کی رسی کو باندھنے کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو، یہ نہیں کہ اسے کھلا چھوڑ کے پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو وہ جو ظاہری اسباب ہیں وہ سارے کرنے، لیکن ان کے ساتھ یہ روحانی سبب بھی کرنا ہے، کیا؟ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اگر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر پر ایک پہرے دار مقرر کرے گا، اور اس پہرے دار کا فائدہ کیا ہوگا؟ ظاہری طور پر جو لوگ آئیں گے ان سے بھی روکے گا، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے فلا یقربک شیطان، شیطان کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آ سکے گا، چونکہ چوروں میں سے سب سے بڑا چور شیطان ہے، سب سے بڑا ڈاکو شیطان ہے۔ شیطان قریب آتا ہے، آفتیں لے کے آتا ہے، پریشانیاں لے کے آتا ہے، اور فساد اور فتنے اور جھگڑے
اور ناچاکیاں لے کے آتا، کہا بستر پہ جانے لگو تو اس وظیفے کو پڑھ لو، رب ایک پہرے دار مقرر کرے گا، شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ فخلیت سبیلہ، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا وظیفہ بڑا پسند آیا، آج پھر میں نے اس کا رستہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا جا، اس وظیفے کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں حضور سے بات کر لوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر حاضر ہوا تو حضور نے پھر وہی پوچھا، ابو ہریرہ وہ تیرے چور کا کیا ہوا، تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ آج بھی آیا تھا آپ کے قول کے مطابق، لیکن آج مجھے وہ کچھ سکھا کے گیا ہے، اس کے بدلے میں نے اسے چھوڑا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابو ہریرہ نے پورا وظیفہ بتایا نا، حضور اس نے یہ کہا ہے بستر پہ جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ تعالیٰ ایک پہرے دار مقرر کر دے گا، شیطان کبھی قریب نہیں آئے گا، اللہ حفاظت فرمائے گا بندے کی بھی، اس گھر کی بھی، مال کی بھی۔ تو جب رسول اللہ نے ساری بات سنی نا تو حضور نے فرمایا انہو صادقک، بے شک اس نے سچ بولا ہے، وہو کذوب، لیکن ہے وہ پرلے درجے کا جھوٹا۔ آج اس نے سچ کہا ہے لیکن سچ کبھی اس نے بولا۔ یہ کون تھا جو 3 راتوں سے آ رہا تھا؟ یہ شیطان تھا، یہ شیطان تھا، 3 راتوں سے مسلسل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ رہا تھا، اور اس نے آخری مرتبہ جان چھڑانے کے لیے کہ وہ کلمہ جس سے مجھے آگ لگتی ہے، میں بندے کے قریب نہیں ہو سکتا، میں نقصان نہیں دے سکتا، وہ ہے آیت الکرسی۔ تو جب رسول اللہ نے شیطان کے یہ لفظ سنے تو میرے محبوب نے فرمایا انہو صادقک، وہ پہلے 2 دن تو جھوٹ بولتا رہا لیکن یہ بات اس نے سچی کی ہے، بات سچی ہے لیکن خود بہت بڑا جھوٹا ہے، وہ کبھی سچ بول سکتا لیکن یہ اس نے جو بولا ہے بالکل سچ ہے۔ یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی، اور پھر حضور نے آخر میں کہا وَعَالَمُ مَن تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثٍ لَيَالٍ، ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے 3 راتوں سے تیرے غلے کو چوری کرنے کون آ رہا تھا، کھجوریں اٹھانے کون آ رہا تھا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت لا، میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے نہیں پتا۔ فرمایا ذاک شیطان، یہ شیطان تھا جو 3 راتوں سے تیرے پاس آ رہا تھا۔ تو اس وظیفے کے اندر ہمیں یہ پتا چلا گھر کی حفاظت، مال کی حفاظت، اپنی حفاظت شیطان دشمن سے بچانے کے لیے ڈیلی رات سوتے ہوئے، یعنی جب بستر پر بندہ جائے سونے کے لیے تو آیت الکرسی کو 1 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے فتنوں سے اور وسوسوں سے حفاظت عطا فرماتا ہے۔ آج جو وظائف ہم نے سنے، اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس عنوان کو مزید اگلی نشست میں آگے بڑھائیں۔